نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 331 اور آیت نمبر 32، 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ وَاضْرِبْ، اے پیغمبر آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو آدمی تھے، جعلنا دیے تھے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، ان میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے، من اعناب انگوروں کے باغ، وحففناہما اور ان انگوروں کے باغ کے ارد گرد ہم نے باڑ لگا دی، بنخل کس کی، کھجوروں کی، وجعلنا اور بنا دی ہم نے، بینہما اور ان کے درمیان، زرعا کھیتی، کلتا الجنتین یہ دونوں باغ، آتت اکلہا دینے لگے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور نہ چھوڑی انہوں نے اس پیداوار میں کوئی بھی کمی، وفجرنا اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں باغوں کے درمیان میں، نہرا نہر، وکان لہ ثمر اور اس آدمی کو حاصل ہوا اس سے خوب فائدہ، فقال تو اس نے کہا، لصاحب ہی اپنے دوسرے ساتھی کے لیے، اس باغ والے نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، انا اکثر منکا میں زیادہ ہوں تجھ سے، مال کے لحاظ سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا اور طاقتور لوگوں کے لحاظ سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک مثال جو ہے وہ بیان کی ہے، اور یہ مثال مشرکین مکہ کے لیے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تو ہم سردار لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ یہ حقیر لوگ ہیں، یہ غلام ہیں اور ہم ان حقیر لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دینے کے لیے یہاں ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، رجلین سے مراد دو بھائی تھے جن کو باپ کا ورثہ ملا تھا، تو ایک بھائی نے اس ورثے سے تجارت کی اور بہت بڑا آدمی بن گیا، اور دوسرا بھائی وہ سادہ تھا، تو اس نے اپنا جو حصہ تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ یہ دو آدمی تھے،
تو ان دونوں میں سے ایک کو جنتین ہم نے دو باغ دیے، باغ بھی کس کے؟ من اعناب، انگوروں کے باغ دیے، انگوروں کا باغ ہو، وحففناہما بنخل، اور اطراف میں ارد گرد جو باڑ ہو وہ کس کی ہو؟ وہ کھجوروں کے درخت کی ہو، باغ انگوروں کا اور ارد گرد لائن لگی ہوئی ہے کھجوروں کے درخت کی، اور پھر وجعلنا بینہما زرعا، اور انگوروں کے درخت جو بوٹے ہیں ان کے درمیان میں ہم نے کھیتی بھی اگائی ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی بھی نہیں ہے، کھیتی بھی درمیان میں، انگوروں کے باغ کے درمیان میں کھیتی، اور اطراف کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کے باغ ہیں۔ اور پھر کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ باغ اپنی پیداوار بھی پوری دیتا ہے، خوب پیداوار، اناج بھی خوب، انگور بھی خوب، اور کھجوریں بھی خوب۔ اور پھر چوتھی بات وفجرنا خلالہما نہرا، ایک آدمی کے پاس باغ ہو تو اسے پانی لگانے کے لیے باہر سے پانی لینا پڑ جائے تو مشقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس آدمی کو یہ مشقت بھی نہیں دی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں کے درمیان ہی نہر تھی، یعنی پانی لگانا بھی آسان، پانی لگانا بھی آسان تھا۔ اور پھر وکان لہ ثمر، اور اس کو ہم نے بہت بڑا فائدہ بھی دیا، یعنی اس باغ کا جو پھل تھا وہ بھاری قیمت میں آگے فروخت بھی ہوتا تھا۔ ایک ہو کسان کو پیداوار اچھی ہو جائے لیکن اگر ریٹ اچھا نہ ہو تو کسان کو منافع نہیں ہوتا زیادہ، لیکن ایک ہے پیداوار بھی اچھی ہو اور ریٹ بھی اچھا ہو تو کسان کو مزید فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آدمی کو وہ ساری نعمتیں دی تھی جو ایک کسان کو، ایک باغ والے کو ہونی چاہیے تھی۔ خوب باغ ہے، پانی کی بھی سہولت موجود ہے، درمیان سے نہر گزر رہی ہے، اور وافر مقدار میں پھل ہے، اور پھل بھی پھر وافر مقدار میں بھاری قیمت میں فروخت بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ آدمی فقال لہ الصاحب، تو وہ جو دوسرا آدمی تھا نا، جب وہ اس کے پاس سے گزرا وہو یحاورہ، تو یہ آدمی اس سے باتیں کرنے لگا، تو باتوں باتوں میں کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اصل کے اندر جو کوئی امیر لوگ ہوں یا بڑے قسم کے لوگ ہوں، سارے تو نہیں، ان میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو باتوں باتوں میں اپنے مال کی، اپنے مالداری کی اور اپنے آپ کی جو ہے وہ شہرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ تو اس طرح اس نے بھی کیا، وہ یحاورہ، اس سے باتیں کرنے لگا، تو باتوں باتوں میں کہتا ہے انا اکثر منک مالا، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، واعز نفرا، اور میرے پاس طاقتور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی دوستی یاری بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، اس کی دوستی یاری بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی دوستی یاری بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور دوستی یاری صرف مال کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ اس کی عزت کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ مثال آگے انشاءاللہ جاری رہے گی، اللہ رب العزت نے اس مثال سے مشرکین مکہ کو تنبیہ دی ہے کہ اے مشرکین کی جماعت، تم ان صحابہ کرام کو کمزور سمجھتے ہو، یہ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی عزت ہے، اسلام کی عزت ہے۔ آج بھی بظاہر کافر دیکھنے میں طاقتور معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ طاقتور کافر، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے۔ مرتبہ مقام کس کا ہے؟ ایماندار کا ہے، مسلمان کا ہے، چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خاص طور پر آپ کے اندر یہ وصف اتم موجود تھا کہ آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر آدمی کو اتنی عزت دیتے تھے، اتنی عزت کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بڑی عزت کرتے تھے، جب بھی میں آپ کی مجلس میں جاتا آپ میرا بڑا احترام کرتے، میری بڑی عزت کرتے۔ تو میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا پتہ نہیں سب سے بڑھ کر آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ اور پھر ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے قریب ہوا، اور میں نے یہ سوال بھی کیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور عمر بن عاص کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام لیں گے کیونکہ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کہنے لگے نہیں جی، عورتوں میں سے نہیں، مردوں میں سے کون محبوب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق۔ تو عمر بن عاص سے کہنے لگے اچھا اس خاندان کو چھوڑیے، کیونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا یہ خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا محبوب ہے۔ اس نے کہا جی اس خاندان کو چھوڑیے، اور کون محبوب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن خطاب۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا
کہ یہ نہ ہو میں نام لیتا جاؤں اور میرا نام سب سے آخر میں آ جائے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام عمر بن عاص یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ہی محبت کرتے تھے، آپ سب کی عزت کرتے تھے، اور سب کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ہر ایک فردن یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہم ہر آدمی سے ایسا تعلق بنائیں کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس آدمی کا تعلق مجھ سے زیادہ ہے، اور ہو سب سے زیادہ۔ اور پھر وعد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا قصہ جو ہے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا قبیلہ بنی تیم ہے، تو صحابہ کرام لشکر نے حملہ کر دیا، تو یہ عدی جو ہے وہ وہاں سے بھاگا، روم چلا گیا، اور پھر وہاں میں روم کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آئی اور واپس عرب کے اندر آ گیا، اور پھر یہ کہنے لگا کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، میں کچھ جہل نہیں ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، سمجھدار ہوں، میں اس نبی علیہ السلام کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ آدمی جھوٹا ہوا تو اس کی باتیں مجھے ورگلا نہیں سکتی، میں سمجھدار آدمی ہوں، اور اگر وہ سچا ہوا تو اس کی بات مان لوں گا، میں کون سا کم عقل ہوں، سمجھدار فہم والا آدمی ہوں، سمجھدار بات کو سمجھتا ہوں۔ تو بیان کرتے میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، جیسے ہی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عدی ہو؟ کہا جی ہاں میں عدی ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور مجھے خندہ پیشانی سے ملے، حالانکہ عدی کون تھا؟ ایک دشمن تھا، جنگ سے بھاگا ہوا، دشمنوں کا سردار، نبی علیہ السلام کے اصحاب سے لڑنے والا، لیکن جب آپ کے پاس آیا آپ خوش ہوئے اور خندہ پیشانی سے ملے۔ عدی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میری اتنی عزت کی گئی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا میں دشمن ہوں، مجھے جو ہے وہ جکڑا جائے گا، باندھا جائے گا، لیکن میری عزت کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ساتھ چلنے لگے۔ عدی پھر سوچنے لگا اچھا کوئی بات نہیں ہے، اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے سردار ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کا اور اپنی ذات کا موازنہ کیا، اس نے کہا دیکھیے نبی علیہ السلام ایک قبیلے کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، مدینہ کے بادشاہ نبی علیہ السلام، تو میں بھی بادشاہ ہوں اپنے قبیلے کا، قبیلہ بھی نہیں طے کا، میں بادشاہ ہوں۔ یہ نبی ہے، اس کے پاس آسمانی دین ہے، میرے پاس بھی آسمانی دین ہے، اس کے بعد آسمانی دین اسلام ہے، میرے پاس آسمانی دین نصرانیت ہے۔ وہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ فرمانے لگے، سوچنے لگے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آسمانی کتاب قرآن ہے، میرے پاس بھی آسمانی کتاب انجیل ہے، اس لیے یہ آدمی اور میرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ بھی بادشاہ میں بھی بادشاہ ہوں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک عورت آ گئی، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ چھوڑا، اس عورت کی بات سننا شروع کر دی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ملا ہوں، بڑے بڑے وزراء دیکھے ہیں، میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ بادشاہ چل رہا ہو اور اس کے ساتھ کسی اور قبیلے کا بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ اس بادشاہ کو چھوڑ کر ایک عامی آدمی کی بات سننا شروع کر دے۔ اس نبی نے میرا ہاتھ چھوڑ کر، میں سردار ہوں، میرا ہاتھ چھوڑا اور ایک عامی عورت کی بات سننا شروع کر دی۔ عدی کہتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ آدمی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں نبی ہے، بادشاہ والے اوصاف نہیں ہے، بادشاہ تو کسی کی بات سنتے نہیں ہے، یہ واقعہ نبی ہے۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور آدمی آیا، نبی علیہ السلام مجھے چھوڑا، اس کو ہمیت دے دی، یعنی پھر ایک اور آدمی آیا، یعنی راستے میں نبی علیہ السلام 3 دفعہ روکے اور لوگوں کے لیے رکے اور لوگوں کی باتیں جو ہے وہ سنی۔ اب دیکھیے یہاں حدیث تو آگے لمبی ہے، یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ بادشاہ ساتھ ہے، ایک قوم کا سردار ساتھ ہے، لیکن ایک عامی عورت کو بھی آپ نے اہمیت دی ہے، ایک عامی آدمی کو بھی آپ نے اہمیت دی ہے اور اس کی بات بھی سنی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے آپ نے عامی عورت کو یا عامی آدمی کو تو اہمیت دے دی ہو اور عدی کو چھوڑ دیا ہو، نہیں، عدی کو بھی اہمیت دی ہے۔ عدی فرماتے میں گھر گیا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک ہی تکیہ تھا، آپ نے وہ مجھے دے دیا، میں نے کہا نہیں آپ رکھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ تکیہ مجھے دے دیا۔ یعنی بڑے آدمی کی بھی عزت ہے اور چھوٹے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، اگر کوئی بڑا ہے اس کی بھی عزت کریں، اس کا بھی احترام کریں، اور اگر کوئی کم درجے کا آدمی ہے اس کو بھی حقیر مت سمجھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا ہمیں طریقہ ملتا ہے، اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو عمر بن عاص مصر کے گورنر بھی تھے، تو ان کا بیٹا تھا، تو ان کے بیٹے کی غریب کے آدمی کے بیٹے سے گھوڑ دوڑ میں مقابلہ ہو گیا، تو غریب کا گھوڑا جیت گیا، عمر بن عاص کے بیٹے نے اس کو مارا، وہ غریب آدمی اس کا بیٹا جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب عمر کو بھی بلایا، گورنر کو بھی بلایا اور گورنر کے بیٹے کو بھی بلایا، اور اس غریب کے ہاتھ میں لاٹھی تمہاری، دونوں کو مارو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عمر مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟
میں کون سا اپنے بیٹے کی سفارش کر رہا ہوں؟ مارو اس کو، اس نے غلطی کیا اس کو مارو، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ فرمایا تجھے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کی۔ آج تیری گورنی کی وجہ سے تیرے بیٹے کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ میرا باپ گورنر ہے، میں جو مرضی کروں۔ تجھے تیری گورنی کی وجہ سے سزا ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کے ذہن میں اپنی گورنی ڈال دی، تو نے تربیت اچھی نہیں کی۔ اپنی بیٹے کی اس طرح تربیت کرتا کہ اے بیٹا تو ایک عامی آدمی کی طرح ہے، اگر غلطی کرے گا سزا ملے گی۔ تیری گورنی کے بل بوتے پر تیرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اس لیے تجھے مارا جا رہا ہے، تجھے نہیں تیری گورنی کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہمیت سب کو دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس غریب کے بچے کو اہمیت دی ہے۔ امیر آدمی کی بھی عزت کریں اور کسی غریب کو حقیر مت جمزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام امیری غریبی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام نیکی تقوی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر ایک امیر زیادہ نیکی تقوی اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اس کا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی تھی اللہ کے رسول مالدار صحابہ کرام جو ہے وہ ہم سے درجات کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو غریب صحابہ کرام نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، امیروں کو پتہ چلا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، غریبوں نے پھر شکایت کی اللہ کے رسول وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ جسے دے دے۔ اگر ایک امیر آدمی اس کے اندر تقوی موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ اس لیے امیر کا بھی احترام کریں، غریب کا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام تقوی کی بنا پر ہوتا ہے، نہ کہ مال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔